بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل شہباز شریف نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی منظوری دے دی ہے. سردار لیاقت شاہینی کی منظوری ہوئی. اب یہ مستقل چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف صاحب نے شرلی چھوڑی ہے کہ جو شملہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور ابھی وزارت خارجہ نے، جو ترجمان وزارت خارجہ نے، اس کی تردید کر دی ہے کہ شملہ معاہدہ ابھی تک موجود ہے. پھر جو آڈیٹر جنرل آف آزاد کشمیر کی جو رپورٹس ہے، یعنی جو حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو آمدن اور اخراجات ہے، ظاہر اس کے اوپر نئی بحث ہے، اور اس نے جو حکومت کی جو گورننس ہے اس کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. پھر بڑی خبر ہے کہ ضلع بیمر میں جو وزیر اعظم صاحب کا کا انتخاب ہے، وہاں 408 کنال جو اراضی ہے اس کو ہتھیانے کے لیے جو اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں یہ متحرک ہیں. یہ ایک اور بڑا یعنی لینڈ سکنڈل ہے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر ناظرین، جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جو وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی نااہلی کا جو کیس زیر سماعت ہے، اور اس کیس میں آج اس کی پیشی تھی، اور اس میں پھر اب جو آئندہ سماعت یہ 17 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. ہم سب سے پہلے ناظرین ہم یہ کیس یعنی ڈسکس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم انور الحق کے الیکشن کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن آئینی طریقے سے پورا نہیں ہوا، اور یہ گزشتہ 7-8 ماہ سے یہ جو آئینی درخواست ہے یہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ اس پر نہیں ہوا. تو ناظرین ہم آپ یہ اس آج کی یعنی کیس کی سماعت کے حوالے سے یا آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے جو محترم راجہ فاروق ادر صاحب کے وکیل ہیں، راجہ ایاز فرید ایڈوکیٹ، ہم پہلے ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ آج ہائی کورٹ میں کیا ہوا. السلام علیکم راج صاحب. آج ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آج ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوئی ہے فاروق ادر صاحب کے اپلیکیشن کی، کیا ہوا آج؟ جی رائے صاحب، آج سابق پرائم منسٹر راجہ فاروق ادر خان کی آئینی پٹیشن کے لیے آئینی پٹیشن پر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ فکس تھا، اور آج کی جو تاریخ تھی اس میں رسپانڈنٹس کو اور جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہوا تھا گزشتہ تاریخ پیشی پر کہ وہ اپنی طرف سے تاریخ پر یا تاریخ سے پہلے اس آئینی پٹیشن پر کوئی جواب دینا چاہیں تو وہ کورٹ میں سبمٹ کریں. آج کی ڈیٹ تک نہ ہی آفیشیل رسپونڈنٹ کی طرف سے اور نہ ہی کسی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کی طرف سے کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ یا کومنٹس جو ہیں وہ ریٹ پٹیشن میں پیش ہوئے. دوسرا، آج ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا فل کورٹ ریفرنس تھا، اور اس وجہ سے نہ ہی بینچ عمل ہوا، نہ ہی جو راجہ فاروق ادر صاحب کی پٹیشن تھی وہ کورٹ میں فکس ہوئی. البتہ جو کورٹ نے ہمیں 17 تاریخ جو ہے 17 جون کی ڈیٹ دی ہے ریٹن سٹیٹمنٹ اور بحث کے لیے. اور اس سلسلے میں مزید یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری اور رائے صاحب کی جو پٹیشنر ہیں مشاورت ہوئی ہے، تو ہم اس سے پہلے ایڈمیشن آرڈر کو، پارٹلی ایڈمیشن آرڈر کو، اور جو ہائی کورٹ میں 6-7 ماہ سے کیس جو ہے سماعت نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے پاس رجوع کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، اور پٹیشن لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ جلد از جلد اس کیس کو سماعت کرے. ناظرین، یہ تھے راجہ ایاز فرید ایڈوکیٹ، اور یہ بتا رہے تھے کہ آج یعنی سماعت نہیں ہو سکی، اور آئندہ سماعت 17 جون کو ہے. لیکن انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ جو یعنی تاخیری حربی استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ایک آئینی سوال تھا، بہت سادہ سوال تھا کہ آزاد کشمیر کی عدالتی عالیہ کے پاس کہ کیا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا کیا وہ آئینی طریقے سے ہوا نہیں ہوا، اور کیا اسپیکر کے عہدے پہ رہتے ہوئے کیا کوئی شخص وزیر اعظم کا الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ سادہ سا سوال تھا، لیکن اس میں 6-7 ماہ لگا دیے گئے، اور ابھی تک اس کی سماعت آج بھی سماعت نہیں ہو سکی ہے. اب یہ یعنی 17 جون کو ہوگی. اجازت عائش صاحب آپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو
یعنی ایک آئینی سوال تھا اور آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ کے پاس کہ کیا جو وزیر اعظم کا الیکشن جو اپریل 2023 میں ہوا اب یعنی 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ ایک آئینی سوال پہ اتنا تاخیری عربے استعمال ہو، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. دیکھیں نا، ایک فکرے کا ایک آئینی نقطہ ہے جی کہ ایک بندہ ایک آئینی عہدے پر رہتے ہوئے دوسرے آئینی عہدے کا انتخاب لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے عدالتوں کو تو خیر چاہ رہے ایک آدھ کیس میں ایک آدھ سماعت کے دوران یہ فیصلہ تو خیر نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس میں چھانبین لازمی ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنی زیادہ تاخیر، پہلے تو 5-6 مہینے اس کی سماعت ہی نہیں کی گئی. اس کے بعد جب سماعت ہوئی تو جو بینچ تھا ان کا وہ ٹوٹ گیا، وہ ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ باقی بچنے والا 2 رکن جو بینچ تھا اسی کو بینچ شمار کر کے پھر کیس سماعت کیا گیا. پچھلی تاریخ میں انہوں نے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جی کہ وہ جو ممبران اسمبلی جنہوں نے ووٹ دے کر انوار اللہ کو وزیر اعظم بنایا ان سب سے ہم موقف لیں گے. حالانکہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی بندہ سپیکر ہوتے ہوئے وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے، ایک آئینی عہدے پر بیٹھا بندہ دوسرے آئینی عہدے کے لیے. تو آج کی ڈیٹ کے لیے انہوں نے مہاجرین کے جو 10-12 ممبران اسمبلی ان کے لیے نوٹس جاری کیا ہوا تھا. اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پہنچا اور عدالت نے پھر مخصوص سیٹوں والے بھی لوگ بھی شاید تھے تو ان میں سے کسی نے اپنا جواب جمع نہیں کروایا اور عدالت نے اگلی 17 جون تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اب دیکھیں نا، یہ تو فیصلہ وہی ہوگا جو عدالت کرے گی اور اس کو کسی کو پسند آئے یا ناپسند ہو ماننا پڑے گا. لیکن بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تنویر الیاس صاحب کے کیس میں تو عدالت نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا تھا اور یہی اسی سے ملتا جلتا ایک آئینی نقطہ ہے کہ آیا یہ وضاحت کرنی ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی اس چیز ہے نہیں. یہ عدالت کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سماعتوں کے اندر بالکل اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، چاہے حکومت کی چاہے وزیر اعظم کی حمایت میں کریں یا خلاف کریں. لیکن یہ غیر ضروری طور پر کبھی ایک نوٹس جاری کر کے دوسرا یہ سوالات کھڑے کر رہا ہے اور اس میں آزاد کشمیر کے اندر جو ایک تاثر ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور پوری طرح فیصلے کرتی ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے فیصلے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے. اسی کے خلاف فاروق اظہر صاحب کے وکلاء نے کہا ہے جی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ویسے تو یہ آئینی قانونی پوزیشن ہے کہ ایک عدالت میں کیس سماعت میں ہے اور وہ دوسری عدالت جا سکتا ہے کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کا آئینی حق ہے، وہ جائیں گے. ڈیفینیٹلی وہاں سے کوئی ڈائریکشن بھی آ سکتی ہے ہائی کورٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ چونکہ پاورفل عدالت ہے اس کو از خود ہی کسی ڈائریکشن کے بغیر ہی اوپر سے ڈائریکشن کے بغیر ہی اس کیس کا فیصلہ کر دینا چاہیے، چاہے جو بھی فیصلہ ہو، تاکہ لوگوں کے اندر جو جانی کیفیت ہے، جو ایک تذبذب کی کیفیت ہے، یہ ختم ہو سکے. عامر صاحب، جو آج فاروق اظہر صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یعنی معاملہ سپریم کورٹ لے جائیں، تو یہ محترم فاروق اظہر صاحب کے پاس سے پہلے سے آپشن تھا موجود، یعنی 6-7 ماہ پہلے جب ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا تھا ان کا آپشن تھا تو سپریم کورٹ میں جاتے. کیا وہ جائیں گے یا میں تو وکیل صاحب مجھے تو آج جو اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ کل بھی ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، جیسے راہ کفیل اپنا برادر مجاز بھائی صاحب نے کہا کہ صرف ایک نقطے کا کیس ہے کہ آیا کوئی بندہ سپیکر بھی ہو اور وزیر اعظم بھی بن جائے، بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، یہ ایک کیس ہے ٹوٹل. اور اس کے اوپر جو ہے وہ درخواست مسترد کرتے ہیں اگر آئینی سوال سے. اس میں 2-3 چیزیں رہ سب بڑی اہم بات ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے جو مجھے بتایا تھا راجہ ایاز فرید ایڈوکیٹ صاحب نے کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے اپنے جو وکلا کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم، انہیں وہ کہہ دیا. اس کے اوپر وہ ان کا جو موقف ہے جو انہوں نے بتایا ہے، ایک تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. دوسرا یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے جو معاملات ہیں، آئینی ایشوز آ جائیں، ایسے آئینی معاملات ہوں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ 30 دن کے اندر اس کو دیکھا جائے یہ قابل رفتار ہے یا نہیں ہے، ایڈمیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک رٹی کو کسی نے نہیں سنی کہ جی ایڈمیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب سنی ہے، اس کے بعد 2 مہینے لگا دیے ہیں. اس کے بعد جو ان کا خیال یہ ہے کہ جی کچھ غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ فارمولیٹ سوال کر لیے گئے ہیں ایڈمیشن کے اوپر کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جو ہم نے نقطہ اٹھایا ہوا تھا کہ جی آیا ان 47-48 لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر ان سے غیر آئینی کام ہو گیا ہے تو یہ کیوں نہیں خود جو ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لاتے یا یہ سارے کیوں مل کے عدالت میں آتے. اس کے اوپر یہ کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا، ہائی کورٹ نے ایک جو راستہ نکالا جس میں ڈیلے کا راستہ نکلا، تو اس میں رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ کسی ممبر اسمبلی نے آ کے جواب نہیں دیا، جواب دعویٰ نہیں دیا. دوسری یہ بات ہے کہ اس ظاہر وہ غیر ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوپر نہیں ہونا. اور جو ان وکلا کا اور فاروق اعظم صاحب کا یہ خیال ہے
کہ یہ جو انہوں نے نکات اٹھا دیے ہیں، فارمولیٹ کر دیے ہیں، تو شاید کئی سال تک جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ 47-48 لوگ جو ہیں پورے نہیں دعویٰ آ ہی نہیں دیں گے، سکتے۔ پھر وہ اپنے حق کے جرا استعمال کریں گے، پھر وہ آئیں گے، کوئی غیر ملک میں ہوگا، کوئی ملک کے اندر ہوگا، تو ملام لو کہ یہ ایسا کیس ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی سپریم کورٹ اس میں اوپر کیا کرتی ہے اور فاروق قادری صاحب اس میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آئین قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو ظاہر سپیریئر جوڈیشری میں آتی ہے، ہائی کورٹ اور بہت ہی وہ ہے، اس کے اوپر یہ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جی ایک چھوٹا سا جو کیس ہے، مطلب انہوں نے ظاہر جس عدالت نے تنویر لیاس جیسے آدمی کو جو ہے وہ چند گھنٹوں میں نائل قرار دے کے اسے گھر بھجوا دیا ہو، اور اس کے ریلیونٹ دوسرے وزیر اعظم کا کیس آئے تو 6 منٹ تک سنے کوئی نہ، اس کے بعد جناب بے شمار کہانیاں نکل آئے، اور اس کے بعد جو ہے جب ایڈمٹ کر لی جائے تو 2 مہینے گزر جائیں۔ اب اس کا ایشو یہ ہے رہا ہے غیر ضروری ڈیلے یہ کہ 17 تاریخ کو وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد عدالت میں چھٹیاں ہو جائیں گی 2-3 مہینے، پھر عدالت بند ہوگی، تو یہ ایک کیس جو ہے ایسے غیر ضروری ڈیلے کر کے ظاہر اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے تو اس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کیس کا جو ہے وہ بائی آل مینز جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ اسے مسترد کرتے ہیں تو مسترد کر دے، اگر وہ سمجھے نہیں ہے تو مسترد کر دو، اسے لٹکا کے رکھنا جو ہے وہ یہ کوئی اچھا اجازت ابھی سب ابھی ہم آتے ہیں بات نہیں ہے۔ ہاں ابھی ہم آتے ہیں کہ جو وزیراعظم پاکستان نے جو ہائی کورٹ کے مطلب جو قائم کام یعنی جن کی اچھا اس میں ایک اور جو کیس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ جو کہہ رہے تھے نا فاروق قادری صاحب گئے نہیں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کسی جگہ پہ فاروق قادری صاحب کی اور جسٹس صداقت صاحب کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جسٹس صداقت صاحب نے انہیں منع کیا ہوا تھا، تو آج جسٹس صداقت صاحب کیونکہ ریٹائر ہوئے ہیں تو آج ہی کے دن انہوں نے جو ہے وہ دوسرے دن میں انتظار نہیں کیا، سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا، تو شاید یہ کوئی اس جگہ پہ ہو کہ جی ان سے اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے قائم کام جو چیف جسٹس جن کا کل تقرر کیا تھا سردار لیاقت شاہین صاحب، آج ان کے مستقل چیف جسٹس کی منظوری دے دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ذرا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا، کبیل صاحب بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ غیر ضروری دیکھیں نا فائلیں نکالیں اور آئینی قانونی معاملات میں غیر ضروری تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا قانون واضح کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ قائم مقام تو لگانا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی صدر کی، اور وہ انہوں نے لگا دیا تھا، اور آج بغیر کسی تاخیر کی حکومت پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان نے باسی چیئرمین کشمیر کونسل کی منظوری دی ہے۔ اب لیاقت شاہین صاحب ہوں یا کوئی اور جج ہو، جو قانون کو آئے جو قاعدہ اور رولز کہتے ہیں بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ چاہ یہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرح جس طرح 3 رکنی ایک پینل جاتا ہے اور پھر وہ ایک غیر ضروری ایک چیز نکالی جائے، اور وہ اس کی کوئی پتہ نہیں آئینی شک انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان میں پاس ہونے والے قوانین کو آزاد کشمیر میں اڈاپٹ کیا جانا چاہیے۔ اب اڈاپٹ تو ظاہر ہے اسمبلی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اسمبلی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں یا پاکستان میں پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے تو آپ اس کو کاغذ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے آزاد کسی کو نافذ کر دیں، یہ تو اس طرح کی بات بنتی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ماضی میں ہم نے ایک بن ناخوشگوار تجربہ دیکھا تھا، جب جسٹس نواز صاحب ہائی کورٹ کے چیف قائم مقام بنے تھے تو ان کی فائل دبا لی گئی تھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس، اور ٹل ان کے ریٹائرمنٹ تک اس فائل کو آگے نہیں بڑھا گیا تھا، اور وہ یہ اس طرح کے ٹیکٹس اور عربے تو بعض اوقات اظہر سلیم بابر کا نہیں ہوا تھا، اظہر سلیم بابر کا، ہاں وہ مجھے یاد ہے، آفتاب علوی صاحب کا نہیں تھا، اظہر سلیم بابر صاحب کا تھا۔ اب دیکھیں نا کتنی افسوسناک بات ہے، اور یہ تجربہ ماضی میں ہوا، اور یہ اس طرح کی ٹیکٹس کچھ مخالفانہ اثر جو آئین و قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے ریاست میں وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت کو جنہوں نے فوری سمری بھجوائی، یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو جنہوں نے بغیر کسی تاخیر کے فوری کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب 2 سال کے لیے موقع ملا ہے، اور یہ 9 تاریخ کو حلف اٹھائیں گے، چونکہ 8 تاریخ کو صداقت صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 9 کو اسلام آباد میں ان کا حلف ہوگا، اور یہ نومبر 2027 تک یہ چیف جسٹس آزاد کشمیر رہیں گے، تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جس سے بہترین قانونی اور آئینی طریقے سے ان کی تقرری کی گئی ہے جسٹس لیاقت شاہین صاحب سے، یہ بہت ہی کریڈیبل جج ہیں، اور ان سے میں توقع ہے اس بات کی کہ اسی طرح جس طرح ان کی اپنی تقرری میں شفافیت برتی گئی ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں پوری طرح شفافیت دیں گے، اور نظر آئے گا انصاف۔ عمر صاحب ہم نے پرسوں بات کی تھی کہ
इसको यानी मतलब कायम करने होना चाहिए। थोड़ा अच्छा हुआ कि आज यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके हेल्प से पहले ही इनको जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की मतलब जो मंजूर दे दी है। आप क्या हैं इस सारे प्रोसेस? देखिए, एक तो बड़ा अच्छी बात है, हमने कल ये कहा था, ये ब्लैक मेलिंग टोल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे नवाज साहब का जिक्र किया, जैसे सलीम बाबर साहब का किया, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जी एक सीनियर आदमी मौजूद है और उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई 20 साल टेन्योर नहीं है, 10 साल टेन्योर नहीं है, 2 साल के करीब उन्होंने रहना है, तो उन्हें इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो किया जाए। दूसरी ये बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी है एक जो है, और लॉ नोइंग है। मैंने जैसे आपको बताया था कि सिविल जज से लेके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक उनका जो तजर्बा है, तो उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए था। लेकिन बाद लोगों का, बाद नाकबद अंदेश ऐसे हैं जो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, इत्फाक से हुकूमत में भी हैं। उनका ये ख्याल था कि जी हम अगर ये जजेस जो हैं वो आपको पता है ना एंटी अदलिया तो हैं बाज़ औक़ात लोग ज़हनी तौर पर, तो उनका ये ख्याल था कि किसी सूरत ऐसी हो कि जी कोई अदलिया को आपस में जो है वो कर दिया जाए। मेरा ख्याल है उनको भी नाकामी हुई, और जिनका ये ख्याल था कि जी अगर पाकिस्तान के अदलिया वाले मराहत मांगते हैं जजेस और दीगर चीज़ें मांगते हैं, तो फिर उस तरह जो है वो पैनल का अख्तियार होना चाहिए हुकूमत को, और उसके आगे जो है वो करे। तो वो मेरा ख्याल है कि आज जो है वो सारी चीज़ें दम तोड़ गई हैं, और अब मैं समझता हूँ कि ये जो अदलिया में एक रिफ्ट डालने की कोशिश थी, और एक आला हुकूमती शख्सियत जो है जिसका मुतल्लका जो है मीडिया के ऊपर कुछ बातें चल रही थी, मेरा ये ख्याल है कि वो भी ख़त्म हो गई। और बहुत सारी तवक्कुआत हैं जस्टिस लियाकत शहीन साहब के साथ कि वो अगर वैसे तो हमारा माजी भी बड़ा ही ताबनाक है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि कमियाँ कोताहियाँ हैं, कुछ बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं, तो उनके पास अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए और एक आदल जो है वो जज बनने के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो ना सिर्फ हाई कोर्ट के मामला ठीक करें, बल्कि आम तौर पे जो छोटी अदालतें हैं, सिविल जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, सेशन जज है, इसी तरह जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके मताहत जो बाकी अदलिया के रेलिवेंट लोग हैं, जहाँ पे सच्ची बात है लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, उसके ऊपर जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक, अपने क्या कहते हैं ईमान के मुताबिक वो फैसले करके जो भाई साहब अभी हम आते हैं कि जो ऑडिटर जनरल आज़ाद कश्मीर की जो रिपोर्ट जारी, और पहली बार ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के किसी जो ऑडिटर यानी जनरल की रिपोर्ट उसको अखबारात ने यानी उसको तवज्जो दी, वो भी ज़रा अमर साहब ने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ली और ज़रा ये मामला आ गया, एकदम अफरा तफरी पैदा होगी। और ऐसे वो हुकूमत के वज़रा ने कहा कि उनकी कोई दुखती रख पे हाथ आ गया, सवाइयाँ पेश कर रहे हैं, तो ये तो पब्लिक यानी डॉक्यूमेंट है। वज़रा को, हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि जो यानी जिस अफसर के ज़िम्मे बेज़ाब्त किए हैं, तो उनका खिलाफ कार्रवाई तो बजाय उनका खिलाफ कार्रवाई के सहाफ़ियों को नोटिस जारी करें कि आपने ये क्यों छापी रिपोर्ट। आप क्या कहेंगे सारे प्रोसेस? कबीर साहब, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अपने हाथों से बनाया गया कानून, कवायद, ज़ाब्ता, सारी चीज़ें उनको बाईपास करके ये लोग कहते हैं जी कि फलां काम हो गया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी बेज़ाब्तगी हो गई है सारी। अब ये अजीब बात है, जब आपने कानून का ज़ाब्ता जो खुद बनाया है उसको बाईपास करके ही काम करें, तो उस कानून का ज़ाब्ते का बनाने का क्या फ़ायदा है? अब बिल्कुल ये बात है कि देखे ना, पहले तो ये था कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट एक किताब की शक्ल में आती थी सदर के पास, सदर असेंबली में, वहाँ बहुत छोटी मोटी डिस्कस करने के बाद वो पब्लिक अकाउंट कमेटी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें सारी सामने आ रही हैं। अब वुज़रा हूँ या सेक्रेटरीज हूँ या डायरेक्टर्स हूँ या ब्यूरोक्रेट हूँ, वो बिल्कुल इस बात को ये बात कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी ये मंजूरी जल्दबाजी में हो गई थी, टाइम थोड़ा था, खर्चा अदायगी में ताख़ीर हो रही थी तो हमने कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी बेज़ाब्तगी हो गई है। बेज़ाब्तगी को आप दानिस्ता अंदाज से आप इस प्रोसेस में बेज़ाब्तगी में डालेंगे तो वो बदयंती है, वो बदनवानी है, वो गड़बड़ है। किसी को फेवर दिया आपने, बिल्कुल फेवर दिया, डेफिनेटली फेवर दिया आपने। देखे ना, अब ये हो सकता है इनकी अपनी मराहत, इनकी तनख्वाहें, इनकी वो सारी चीज़ें तो वो तो ज़ाब्ते के तहत आती हैं। गैर तरक्याती बजट जो है वो अक्सर ज़ाब्ते के तहत खर्च होता है, तनख्वाह भी आती है, TAD भी आता है, सारा आता है। लेकिन जहाँ तरक्याती बजट की बात है, जो ठेकेदारों को आपने पे करना है, ये सड़क बनवानी है, उसमें आप कहते हैं थोड़ी सी बेज़ाब्तगी हो गई। ये क्या तमाशा है सारा? ये गड़बड़ करते हैं दानिस्ता, और इनकी इस गड़बड़ के ऊपर बिल्कुल पनिश होना चाहिए, इन पर गिरफ्त होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को इनका पीछा करना चाहिए। जिस तरह ऑडिटर जनरल ने अपना काम कर दिया है, वो सरकारी मुलाजम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको हाईलाइट करें और इनका असल चेहरा लोगों के सामने पेश करें। अमर साहब, अभी आता है कि ज़ाहिर जो वज़ीर लोकल गवर्नमेंट ने आज एक वज़ाती बयान जारी किया, मोहतरम राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने, और बहुत बुरा बनाया राज साहब ने, और बल्कि इल्ज़ामात आयद किए हैं कि साफ़ी ये जो यानी आप तो क्या कहेंगे आप, ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ज़ाहिर को हमने तो नहीं तैयार की, ज़ाहिर ऑडिटर जनरल हैं, एक यानी लंट अफसर की क़यादत में वहाँ पूरा अदारा मौजूद है,
اور وہاں کیا تو پھر جا کر ان کو برا بنانے کے بجائے جو یعنی بے ضابطگیاں ہیں جو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے افسران. تو آپ اس سارے پروسیس کو کیا دیکھیں؟ ایک تو یہ بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو حق ہے کہ ایک پبلک ڈاکومنٹ جو ان کو بھی ٹیبل ہوا ہے قانون ساز اسمبلی میں، ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ ہمارا کوئی فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے ایشو نہیں ہے یا کسی اور وزیر سے ایشو نہیں ہے، سارے ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. جو اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا نہیں، اس میں یہی لکھا کہ شاید کو پچھلے دور کا ہے. اگر کہیں کو افسر پچھلے دور میں کہیں ملوث پایا تو اس کا لگ کیوں نہیں کارروائی میں ہے؟ بتا رہا ہوں کہ 2 سال 2.25 سال سے تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہے نا وزیر. جس دن پہلے دن ہی باقی لوگ کرنل وقار نور اور فیصل راٹھور صاحب تو پہلے دن سے وزیر تھے نا، باقی تو پھر 6-8 مہینے بعد بنے ہیں. باقی تو پھر یہ ساری وزارتوں کے انچارج تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ مگر 2 چیزیں ہم بڑی کلیئر سے کل یا پرسوں ہم یہ کریں گے کہ آڈٹ رپورٹ میں سے جو حصہ ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا، کیونکہ ان کو اعتراض ہے، اس کے سارے جو صفحات ہیں ہم فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور اس پہ لگا دیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے اپنا رضا کفیل صاحب کے میرے پاس جو ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے 4 سال جب سے وہ ایم ایل اے ہیں ان کی ساری لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں موجود ہیں اور 2 سال کی بھی ساری موجود ہیں جو انہوں نے اپنے حلقے میں عوام کی خدمت کی ہے. ذرا لوگوں کو وہ ساری لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں، گورنمنٹ سے جو متعلقہ ہیں اور پورے آزاد کشمیر کی بھی ہیں. ہم جو ہے عید کے بعد جو ہے وہ شروع کریں گے اور سب سے پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ بسم اللہ کریں گے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے حلقے سے جو انہوں نے اپنی جو اسکیمیں دی ہیں اور جس طرح لوگوں کو پتہ بھی لگنا چاہیے کہ اس کی جو اسکیمیں پہنچی بھی ہے نہیں ہے، لگی ہے نہیں ہمارے لگی ریلیونٹ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے جس بندے کو انہوں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے کی اسکیمیں دی ہیں اس میں وہ ہے، اور جس پہ کسی کو اعتراض ہے لوگ خود بتا دیں گے کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے. یہ ہم انشاءاللہ عید کے 4-5ویں دن جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک کر دیں گے اور جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے وہ بھی پبلک کر دیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی صحافت کا معیار نہیں رہا، تنزلی رہی ہے. اس طرح صحافت کا تو ظاہر معیار نہیں نہ رہا جی. ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ صحافت کا معیار نہیں رہا. صحافت کے مرد باقی اخبارات والے بھی لگاتے ہیں نا، جو ہے نا وہ صحافت کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سارے اخبارات کو لگانی چاہیے، پبلک ڈاکومنٹ ہے. یہ بات ہے وہ معیار ہوتا تو ظاہر سارے لوگ جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہوتے. صحافت کا معیار واقعی گر گیا اور کاسا لیسوں کا جو ہے وہ معیار ہو گیا ہے اور جو ٹاؤٹوں کا معیار ہو گیا ہے، جو آپ کی جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ تعریفیں کریں ان کا معیار ہو گیا ہے. تو یہ واقعی ہمیں افسوس ہے، بڑی شرمندگی ہے کہ صحافت کا معیار واقعی گر گیا ہے. ورنہ جو ہے وہ ریاست کا ہر صحافی جو ہے وہ کلمہ حق اور کلمہ خیر کہہ رہا ہوتا. ہاں سیاست کا معیار رہا ہے سب بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. غازی ملت لیول کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، مجاہد اول لیول کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، کے ایچ خورشید لیول کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، ممتاز راٹھور مرحوم جیسے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، خالد ابراہیم جیسے لوگ ابھی بھی سیاست میں موجود ہیں. یہ جو جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ جو آڈیٹر جنرل جو ہے وہ سرکاری ملازم کے آئینی عہدہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آڈیٹر جنرل کا حلف ہوتا ہے. پاکستان کے آڈیٹر جنرل جو ہے وہ آزاد کشمیر کا آڈیٹر جنرل بھی ہوتا ہے اور اس کا حلف ہوتا ہے. یہ جو معاملہ ہے رایا کفیل صاحب یہ صحافیوں کا اور حکومت کا نہیں ہے. آج ہمیں بھی ایک نوٹس ملا تھا کل رات کو ڈائریکٹر جنرل اطلاعات کی طرف سے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی جھوٹی خبریں چھاپ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے رپورٹ چھاپی ہے. وہ تو ہم نے انہیں وہ کہتے ہیں نا جواب اپنی طرف سے دے دیا ہے، وہ اگر وہ چاہتے ہیں جی انہیں بھی بھجوا دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ کس نے کہا ہے؟ مقصد وزیر اطلاعات جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. وزیر اطلاعات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نوٹس جاری ہوا ہے. سیکرٹری اطلاعات کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ نوٹس جاری ہوا ہے. ڈی جی اطلاعات کو وہ اس کی طرف سے وہ ہے. مقصد ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نوٹس بھی خود جاری کرتا ہے محکمہ اطلاعات کے ڈی جی کے نام کا یا ڈائریکٹر کے نام کا، یا جیسے اشتہارات جاری کرتا ہے وہ جاری کرتا ہے. یہ گڈ گورننس ہے. لیکن مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ جی ہماری صحافت کا بہت معیار گر گیا ہے اور ہم جو ہے وہ تعصب پھیلا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ علاقائیزم پھیلا رہے ہیں. اور یہ جو وزیر ہیں، یہ جو آزاد کشمیر کے، میں یہ کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر کے جو وزرائے اعظم ہیں، یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، آزاد کشمیر کا صدر ہے، آزاد کشمیر کے وزراء ہیں، یہ کوئی تعصب نہیں پھیلا رہے. مقصد انوار الحق صاحب نے جو راجپوتوں کے ساتھ کوئی تعصب نہیں کیا، فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کوئی گجروں کے ساتھ تعصب نہیں کیا، نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تعصب کیا، نہ دیگر قبائل کے ساتھ کیا. اسی طرح جو ہے وہ جو باقی جو ان کے وزراء اکرام ہیں، کیونکہ ابھی تک فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جواب دیا، تو جو جواب دیتا جائے گا اس کے مطابق جو ہے اس کے. اچھا اجازت اب صاحب ابھی مطلب وقت ہمارے پاس مختصر ہے کہ ہم دوبارہ آتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کے حلقہ انتخاب، وہ تو عمر صاحب ذرا بتائیں گے.
ایک تو کیا اطلاعات ہیں کہ جو وہاں کوئی جو لینڈ جو مافیاز کے لوگ ہیں یا جو سرکاری اراضی کو ہتھیانے کے جو لوگ ہیں، وہ ذرا یہ بہت عرصے سے یہ بالخصوص جو بمبر کا جو معاملہ ہے، تو کیا معاملہ ہے آج کے دوبارہ کوئی 408 کنال کوئی اراضی ہے؟ کبیر صاحب کل عمر صاحب اس پر کافی لمبی چوڑی ایک رپورٹ پیش کر رہے تھے، تو میرے پاس اس بات کی کوئی معلومات نہیں تھی. آج میں نے ایک نوٹیفیکیشن پڑھا ہے جو 1 جنوری 2024 کا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ موضع سدہ ہے کوئی اس بلدیہ کی حدود کے اندر بمبر میں، اس میں 408 کنال زمین ہے، خسرہ نمبر 87 ہے، اور 408 کنال 2 مرلے زمین ہے جو شاملات ہے. ڈیفینیٹلی اس شاملات کے آس پاس مختلف لوگ ہوں گے جن کے شاملات ہیں، مختلف لوگوں کی اراضی. اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں امن و امان نقص امن کا خطرہ ہے، اور تحصیلدار صاحب کی طرف سے سفارش پیش کی گئی ہے، اور مجسٹریٹ جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر، انہوں نے اس ساری زمین کو کرک کر دیا ہے. باقی سرکار اور تحصیلدار اور پٹواری اور گردا اور ان کی زیر نگرانی دے دی ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ ابھی اس کی تقسیم لوگوں کی ملکیت کے مطابق ان کا جو رائٹ بنتا ہے اس کی تقسیم ہونا باقی ہے. لیکن اس سے پہلے چونکہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں دیکھیں نا، کر سکتے ہیں، بالکل اس لیے کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں نے بغیر قانونی اپنا کلیم کیے، منظوری لیے، اس پر قبضہ کر کے کسی نے گھر بنا لیا ہوگا، کسی نے یہ کیا ہوگا سارا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا، اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی فیملی نے بھی اس طرح کام کیا ہوا ہے سارا. اچھا عمر، تو اب باقیوں سے زیادہ ہے میرے خیال میں وہ جو ساری زمین ہے ان کے نقطہ نظر میں وہ اطلاع یہ ہے کہ وہ زمین کی قیمت کوئی کروڑوں میں ہے، ایک ایک کنال کی، یعنی ملا جول کے اربوں کی زمین ہے، شہر کے اندر ہے. تو اطلاع اچھا، کچھ مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو محکمہ مال کے ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کا بھی خیال ظاہر کیا تھا کہ ادھر وہ سی پیک کے تحت جو انڈسٹریل زون ہے وہ بھی بن سکتا ہے. بعد میں انہوں نے انڈسٹریل زون وہاں سے ختم کروا کر کہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا، یا بالکل ختم ہو گیا. اب اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو باقی سرکہ ضبط کروایا، اور جن لوگوں کی آس پاس زمینیں ہیں اور انہوں نے چھوٹی موٹی تجاوز کر کے وہاں کوئی گھر شہر بنایا ہے، وہاں کوئی فارم ہاؤس بنایا ہے، وہاں کوئی باڑا بنایا ہے، یا وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، ان کو دباؤ ڈال کر ان کا حق کی ملکیت سرنڈر کروا کر، شاید اطلاع یہ ہے کہ باثر آدمی ظاہر ہے یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک، اور وہاں حالات ظاہر ہے اس طرح کے پہلے والے نہیں رہے، وہاں لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیز. لیکن یہ سارے کام ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، باثر لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور باثر وزیر اعظم صاحب سے زیادہ باثر کون ہو سکتا ہے اس وقت. تو یہ 1967 والی کوئی کیس ہے. باقی تفصیلات عمر صاحب کو. عمر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی 408 کنال اراضی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یعنی سرکار اپنی یعنی تحویل میں لے لے؟ تو یہ کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ اچھا راج صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ کل ہم سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی خبر میں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے خبر کی تصحیح کرنا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اور آزاد کشمیر کے وزراء کی اور آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خبر کی تصحیح ہونی چاہیے. تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کل ایک خبر کی ہم سے وہ جو 100 کنال والی ہے اس میں ایک غلطی تھی. وہ 100 کنال نہیں ہے، اگلا پیج دیکھا تو 136 کنال ہے، اور جو 36 کنال ہے وہ بھی جو ہے نا ارب روپے کی بلتی ہے. تو وہ جو میں نے کہا تصحیح کر دوں کہ یہ جو زمین ہے یہ 100 کنال نہیں ہے، 136 کنال. یعنی یہ وہ زمین ہے جو لیز پہ لگی تھی. یہ کل کی بات، یہ ابھی معاملہ ہو گیا کل کا ختم. ابھی 100 سے بڑھ کر 136 آج جو ہے نا یہ گڈ گورننس کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ میرٹ، اخلاقیات، قانون اور جو سارے یہ جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کی جو بات کرتے ہیں، ان کا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو آبائی حلقہ اور جو ان کی زمین ہے موڑا سدہ، اس میں خسرہ نمبر جو ہے وہ 87 ہے. 408 کنال 2 مرلے زمین اسے کرک کیا گیا ہے 1 جنوری 2024. اب 1 جنوری 2024 کو کیا حکومت ہے، کس کا اختیار ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یعنی اس سے پہلے کوئی وزیر جو ہے کوئی وزیر جو ہے وہ کوئی پورے موضوع کو جو ہے وہ کرک کرا سکتا ہے، یا کسی جگہ آپ جائیں کہ پورے ضلع کو بھی تو پورے ضلع کو کرا سکتے ہیں نا. ظاہر وہ یہ صورتحال یہ. اب ایشو یہ ہوا رائے صاحب کہ ان کی ادھر کچھ جو ہے ملکیتی زمینیں تھیں، اور یہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے شاملات کے اوپر قبضے کیے. اب جس جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے جو 100 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، لاکھ روپے کنال ہو، 10 لاکھ روپے کنال ہو، ایون کہ کروڑ پہ بھی کنال ہو. یہ ساری بڑی جو ہے وہ مہنگی زمینیں ہیں. اب بلدیہ کی حدود میں ہیں، یہ بلدیہ کی حدود میں، یہ تو بالکل جو آپ وہ جاتے ہیں نا بالکل قریب ہے شہر کے اندر، 1-2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر بالکل یہ شہر کے. کل جو زمین کی بات کر رہے تھے وہ تو بالکل شہر کے اندر زمین ہے نا.
اب اس زمین میں جو کل کا ہم ذکر کر رہے تھے اس میں بتاؤں کہ سردار تنویر لیاس صاحب جب انوار الحق صاحب کے خلاف ہوئے، انوار الحق صاحب نے انہیں ہٹا کے وزیر اعظم بنے، سردار تنویر لیاس صاحب نے ان کے گھر کے سامنے اپنا گھر بناؤں گا کے تحت زمین خرید لی. وہ پتہ لگا جناب والا کوئی نہیں، تو وہ ایک کوئی جام صاحب ہیں ادھر، بہت کوئی امیر آدمی ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کے فائنینس استعمال کر کے جو ہے ظاہر تنویر لیاس صاحب نے بہت سارے پیسے دیے ہوئے تھے، شاید بڑی وہ کروانے کی کوشش کی تھی، تو ان کے اوپر جو ہے عکشفہ کر لیا گیا کہ جی اس وقت ظاہر کیونکہ لڑائی کا ماحول تھا تو عکشفہ کر کے وہ کیا گیا. تو یہ وہ زمین جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ڈیرے کے سامنے جو ہے وہ تھا، وہ ارد گرد کو ہے. اب یہ جو صورتحال ہے راج صاحب، اس میں یہ موڑا سدہ ہے، موڑا سدہ میں جو ہے وہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، اور ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ دبانے کے لیے جو ہے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے انہوں نے تحصیلدار کی سفارش کے اوپر جو ہے وہ کرک کرائی ہے، اور 1 جنوری 2024 کو کرک کرائی ہے. 1.5 سال سے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بنیادی حق سے محروم ہیں. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، جن کے زمین کے ساتھ شاملات ہیں، جن کے وہاں لوگوں نے فارم ہاؤس ہیں، بات یہ ہے کہ جس کے زمین کے ساتھ ہے نا اس کے شاملات ہیں. انہوں نے پٹے پہ زمین لی 1967 میں، 2017 میں ختم ہو گئی، انہوں نے بے نامے اور اقرار ناموں پہ بیچ دی، انہیں یہ حق حاصل ہے. یہ کسی نے کرک نہیں کی، یہ کسی نے واپس نہیں کی. جو لوگ جو ہیں وہ اب آگے گئے ہیں جناب اللہ، جن کا اپنا وہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، انہیں جو ہے وہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کی زمین کرک کر کے ان کی جو ہے وہ سارے سسٹم کو ہوا میں کر دیا گیا، اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے جو ہے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں رائے صاحب اس معاملے کی غیر جانبدارانہ 2 چیزیں ہیں نا. کل ہم نے 100 کنال کا کہا جو آج 136 کنال ہو گیا، اس کی آپ جو ہے وہ جو اس وقت 1967 میں نے لاٹ ہوئی پٹے کے اوپر، لاٹ نہیں ہوئی پٹے کے اوپر لی، اور ہمارا جو ہے وہ خیال یہ ہے، ہماری جو اطلاعات ہیں جتنا ابھی تک ہم نے محکمہ مال کے افسران سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ پٹا پہ لی ہوئی جو زمین ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اس صورت میں جب کوئی بندہ پٹا پہ لینے والا انتقال کر دے. ایک یہ نقطہ ہے، جیسے فاروق حیدر صاحب کے کیس میں نقطہ ہے نا کہ اسپیکر کے طور پہ بندہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے، بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اس طرح یہ ایک نقطہ ہے کہ آیا پٹے کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا آپ اسے بیچ سکتے ہیں یا آپ قانون موجود ہے، قانون جو بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کے پاس ہے تو اس کی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے نا. دوسری یہ بات ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، حکومت یا خود ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو خسرہ نمبر 87 ہے، 408 کنال 2 مرلے زمین پوری کی پوری کو جو ہے وہ کرک کر کے جو ہے وہ دے دی گئی ہے، تحصیلدار کی سفارش پہ کی گئی ہے، اور اس وقت ڈی سی نے کی ہے. ڈی سی ظاہر کون لگاتا ہے، اس نے کیوں کیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کا کیا ادھر وہ ہے، تحصیلدار کا کیا ہے، اور وہ حوالے پٹواری کے کی گئی ہے، اور اس نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور پٹواری جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھیں، ہر طرح کی جو ہے بار بار دیکھتے رہیں. اور جو ایس ایچ او اور متعلقہ پولیس کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. اور ریاست میں اگر ایک قانون پہ عملداری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 408 کنال 2 مرلے جگہ ہے موزہ سدہ بھمبر شہر کے اندر جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس کی جو کرک ہے اس کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی وہ ہے. تو یہ جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریسپی یہ آپ میں بتاؤں یہ سیریس جو بات ہے، یہ زمین کو کروڑوں روپے کی نہیں ہے. آپ کسی سے پتہ کر لیں بھمبر میں جا کے، یہ اربوں روپے کی زمین ہے، اور یہ ایسی ایک باریک واردات ہے جس کے ذریعے جو ہے لوگوں ساروں کو واہ میں کر دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ادھر جائیں، آپ ادھر چیک کریں، مقصد کوئی آنکھ، کان، ناک، گلا، پیٹ، کوئی رگ رکھنے والا ادارہ جو ہے وہ ان 2 معاملات کو جو ہے وہ جا کے جو ہے غیر جانبدارانہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح غیر جانبدارانہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا کے جو ہے ان 2 واقعات کی جو کیا جائے. اور اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے فیملی جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے تو ہمارے لیے جو سزا تجویز کی جائے گی ہم اس کے لیے. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا اب ایسا شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور انشاءاللہ اب عید کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی کہ عید کے بیچ میں چھٹیاں ہیں. لیکن ایک بات ہم آخر میں جاتے ہوئے کہ ذرا عید ہے، اور جو یعنی ٹرانسپورٹ حضرات ہیں جو راولپنڈی سے آزاد کشمیر کے مختلف روٹس پر جو چلتے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنے چھوٹی سے لالچ میں یعنی اوور سپیڈ نہ ہو. اور کل بھی حادثہ ہوا اور آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، اور جو بالخصوص جو عید پہ یہ اس طرح کا ایک المیہ بن جاتا ہے وہ لوگ. اور عام پولیس سے بھی گزارش ہے کہ پولیس یعنی بہت اہم معاملہ ہے، جو یعنی مطلب جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں ان پر کڑی جو نظر رکھی جائے اور ان کی سپیڈ کو چیک کیا جائے. اور اگر کوئی ڈرائیور
और फिर हम सवारियों से भी कहते हैं कि उस कोस्टर पे या उस गाड़ी पे जो लोग मतलब जो बैठे हों उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ड्राइवर मतलब उसके जो या उसमें अगर कोई जो मतलब इस तरह को इर्तिकाब करता है तो आपका फ़ौरन आपका हक़ है आपको फ़ौरन कि आप उसकी इत्तला करें। तो जो मामला भिंबर का है और हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करेंगे कि जो ज़िला भिंबर है इसमें ज़रा ये जो अराज़ी के तनाज़ात हैं या ज़रा ये हर दौर में इसमें यानी जाने कशीदगी का जब बायस बनते हैं तो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करते हैं। ज़रा बहुत उसूल पसंद वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और बहुत शफाफ इंसान है और शफाफियत पर यकीन रखने वाले इंसान है और बहुत शरीफ नफ्स इंसान है और उनको कोई गर्ज़ नहीं है, ना उनको पैसों से गर्ज़ है ना उनको किसी जायदाद से गर्ज़ है और उनका जो माजी भी बहुत शफाफ है और हम तोक़ा करते हैं मुस्तकबिल भी उनका जो शफाफ होगा। उनसे गुजारिश ये है कि जो भिंबर के मामलात हैं, भिंबर के जो ज़मीनों के मामलात हैं, इसमें बेशुमार लोग जो मुतासर हैं, इसका आसान हल ये है जनाब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इसमें जुडिशल कमीशन बनाएँ ताकि वो सारे मामलात में गुज़श्ता कई दौयों से ये जो ज़मीनों का तनाज़ात है इस पर कई लोग जो कत्ल हो चुके हैं ताकि इसके शफाफ इसकी तहक़ीक़ात हो और ये मामलात एकदम एक साथ ये मामलात हल हों। इंशाअल्लाह दोबारा जल्द हाज़िर हो गए, उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।